السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس پروگرام کے سننے والے بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کا موضوع ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد اور التجا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق رمضان مبارک کو اور اس کے روزوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس عمل اور کام سے محفوظ رکھے جس سے روزے کا اجر اور ثواب ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سبوں کو اس ماہ مبارک میں بخش دے، ہم سب کی گردنوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اکثر و بیشتر لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کو توڑ دینے والی چیزوں اور ان چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا، اکثر و بیشتر لوگ فون کے ذریعہ، فیس بک پر اور دیگر وسائل سے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام نے اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور یوٹیوب پر قابل اعتماد علماء کی بہت ساری کلپسیں موجود ہیں، لیکن چونکہ احکام صیام، روزے کے احکام کے بارے میں اکثر و بیشتر نابلد ہیں، نہیں جانتے، اس لیے بیچارے سوال کرتے ہیں، اور یہ اچھی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے پوچھنے، سوال کرنے کا حکم دیا ہے ان سارے معاملات میں جس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس کلپس میں مختصر طور پر اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اختصار کے ساتھ مختصر طور پر یہ بات جان لیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے اور باطل ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ان میں سے پہلی چیز ہے منی کا نکالنا۔ جان بوجھ کر منی کا با اختیار جان بوجھ کر یاد رکھتے ہوئے منی کا نکالنا، ہاتھ سے یا کہیں رگڑ کر یا کسی گندی چیز کو بار بار دیکھ کر، تو اگر جان بوجھ کر یادداشت کے طور پر با اختیار کسی نے، مرد نے، کسی عورت نے منی نکالی تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے توبہ کرنا پڑے گا اور رمضان المبارک کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی، البتہ اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، رمضان کے دنوں میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جان بوجھ کر یادداشت کے ہوتے ہوئے قصداً اور عمداً ہم بستری کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا، اور یہ ایک ایسا رمضان مبارک کے دن میں، یہ ایک روزے کی حالت میں طبعاً
ایک روزے کی حالت میں رمضان کے دنوں میں یاد رہتے ہوئے اور با اختیار بیوی سے ہم بستری کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر بہت بڑا کفارہ ہے۔ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا مسلسل 2 مہینہ روزہ رکھے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور اگر بیوی بھی راضی ہے تو اس کے اوپر بھی کفارہ ہوگا، لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے، وہ ناپسند کرتی ہے، انکار کرتی ہے، اس کے ساتھ زور اور زبردستی کا معاملہ کیا گیا ہے، وہ آخری دم تک راضی نہیں تھی، تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ چنانچہ روزے کی حالت میں رمضان کے دنوں میں اگر کسی شخص نے اتنا خطرناک اور بڑا جرم کیا ہے تو اسے توبہ بھی کرنا پڑے گا، اور رمضان کے بعد اس دن کے روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ تینوں میں سے کوئی ایک، یا تو ایک غلام آزاد کرے، اور یا تو 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھے، اور یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہاں یہ بات میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں گے، کہ ہو سکتا ہے کوئی مالدار مسلمان ہو، دھن والا ہو، اور کہے یار چلو ہم کفارہ دے دیں گے اور روزانہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ رمضان کے احترام کو پامال کرنا ہے، اور یہ جان بوجھ کر ایسا کرنا بہت ہی بڑا گناہ اور بہت ہی بڑا جرم ہے۔ تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی چیز روزے کی حالت میں رمضان کے دنوں میں کوئی بھی چیز جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے با اختیار کھا پی لینا۔ چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر اس چیز کا منہ اور ناک کے ذریعے استعمال کرنا یا جسم میں استعمال کرنا جو کھانے اور پینے کے قائم مقام ہے، جیسے غذائی انجیکشن لگانا، خون چڑھوانا، ایسا انجیکشن لینا جس سے جسم کو قوت عطا ہو یا بھوک و پیاس ختم ہو جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اکثر علماء کرام کے نزدیک پوچھنا لگوانا، حجامت کرانا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن باز، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی رائے کی تائید کرتے ہیں کہ پوچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پوچھنا ہی پر قیاس کر کے یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ کسی کو خون چڑھانے کے لیے نکلوانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جو نکلوائے گا اس کا بھی، اور جس کو چڑھایا جائے گا اس کا بھی، کیونکہ خون یہ غذا کا کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 6ٹھی چیز جس سے جان بوجھ کر روزہ جس سے ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ کوشش کر کے قے کرنا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے سے قے ہو گیا بلا اختیار کے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے 7ویں چیز ہے حیض اور نفاس کا آ جانا، اور یہ خاص ہے عورتوں کے ساتھ۔ حیض اور نفاس کا جیسے ہی شروع ہو گیا، حیض کا آنا یا ڈلیوری کے وقت جو خون آتا ہے، پانی آتا ہے، وہ تو فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حالت میں اس کا روزہ رکھنا عورت کا صحیح نہیں ہوگا۔ اس حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی وہ قضا نہیں کرے گی، لیکن رمضان مبارک کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ 8ویں چیز جو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے روزہ توڑ دینے کی نیت کر لینا۔ آدمی کچھ نہ کھائے، کچھ نہ پیے، لیکن اگر اس نے روزہ توڑ دیا ہے، تو اگر اس نے روزہ توڑنے کی، نہ رکھنے کی نیت کر لی ہے، چاہے کچھ کھائے یا نہ کھائے، چاہے کچھ پیے نہ پیے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آئیے چند ان چیزوں کو ہم بتلا دیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ روزے پر کوئی پربھاؤ اور کوئی اثر بھی نہیں پڑتا، جن کے بارے میں اکثر و بیشتر سوالات ہوتے ہیں۔
بدن میں منہ اور ناک کے علاوہ کسی ایسی چیز کا داخل ہونا جو غذا کا کام نہیں دیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آدمی بدن میں انجیکشن وغیرہ کے ذریعہ کوئی ایسی چیز داخل کر لے، ناک کے راستے سے نہیں، منہ کے راستے سے نہیں، جو چیز غذا آور بھی نہ ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر غذا آور چیز کسی نے داخل کیا، جیسے گلوکوز کا انجیکشن، جس سے جسم کو، باڈی کو طاقت اور غذا میسر ہوتی ہے، یا خون چڑھوا لیا، یا کوئی طاقت کا انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر علاج و معالجہ کے لیے کوئی انجیکشن لگوایا، درد کی کمی کے لیے کوئی انجیکشن لگوایا، یا اینٹی بائیوٹک کا کوئی انجیکشن لگوایا، یا انسولین، شوگر کا مریض انسولین لے لیا، یا بدن میں تیل لگا لیا وغیرہ وغیرہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب ناک کے ذریعہ اور منہ کے ذریعہ معدے میں کوئی چیز داخل کریں گے جان بوجھ کر، قصد و ارادہ کے ساتھ، با اختیار، تب روزہ ٹوٹے گا۔ یا کوئی انجیکشن وغیرہ کے ذریعے ایسا انجیکشن لیں گے جو غذا کا کام دے، خوراک کا کام دے، باڈی کے لیے طاقت کا کام دے، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز، بعض لوگوں کو دمہ کی بیماری ہوتی ہے اور سانس ان کی رک جاتی ہے، اور مسئلہ نہ جاننے، اور وہ بیچارے کیا کہتے ہیں، اسپرے لیتے ہیں، اور مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر کے روزہ رکھتے ہی نہیں۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اسپرے ہوتا ہے سانس کو جاری کرنے کے لیے، یہ دو طریقہ ہوتا ہے۔ ایک وہ طریقہ جس میں خالی ہوا ہوتی ہے، صرف ہوا، تو ہوا سے اسپرے لینے سے منہ میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ خود سمجھیے، آپ ایسا کرتے ہیں، سانس لیتے تو ہوا باہر کے اندر جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے، ناک سے بھی اور منہ سے بھی، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اگر خالی ہوا ہے سانس کو جاری کرنے کے لیے، دمہ کا کوئی مریض یا کسی طرح کے سانس کا ایسا مریض اس طرح کا اسپرے لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، ایک اسپرے ہوتا ہے جس میں مشین کے اندر ٹیبلٹ رکھا جاتا ہے، ٹیبلٹ، اور ٹیبلٹ رکھ کرنے کے بعد اسے دبایا جاتا ہے، منہ کے اندر اس مشین میں ٹیبلٹ رکھ دیا جاتا ہے سانس کو صاف کرنے کے لیے، اور پھر منہ سے قریب لے جا کر کے اس کو دبایا جاتا ہے۔ اس سے علماء نے کہا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ٹیبلٹ کا کچھ حصہ، اس کے جسم کا کچھ حصہ اس کے منہ میں اس اسپرے کے ذریعہ، فورس کے ذریعہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آکسیجن لینے سے یا بھاپ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آکسیجن اور بھاپ وغیرہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آکسیجن میں خالی ہوا ہے، بھاپ میں خالی ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ شفا دے سارے مریضوں کو، اور کرونا وائرس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، وہی اس بات پر قدرت و طاقت رکھنے والا ہے۔ آدمی کو مان لیا زکام ہے، سانس اس کی رکی ہوئی، گرم پانی کا، خالی گرم پانی کا بھاپ وہ لے رہا ہے یا آکسیجن لے رہا ہے، تو وہ ہوا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا خوشبو اگر کوئی سونگھ لے، یا گلاب کا پھول سونگھ لے، یا تلسی کا پھول سونگھ لے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، کوئی بھی چیز سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کسی آدمی نے کسی چیز کو جلا کر دھونی والا دھواں سونگھا، دھونی جیسے کہ ایک سندل کی لکڑی ہوتی ہے یا کستوری ہوتی ہے جس کو عود کہا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، وہ لکڑی ہوتی ہے، اس کو جلایا جاتا ہے جس سے خوشبو پھیلتی ہے،
تو اگر کوئی ایسی چیز کو سونگھا جو کسی چیز کے جسم کو جلا کر کے لیا گیا ہے، جیسے عود وغیرہ کی دھونی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے علماء کرام نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ممکن ہے عود کی لکڑی کے دھوئیں کے ساتھ کچھ لکڑی کا حصہ بھی چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ورنہ کوئی بھی خوشبو کی چیز خوشبو لگانے سے یا خوشبو کی چیز سونگھنے سے یا بدن پہ ملنے سے یا کپڑے پر اسپرے مارے اور خوشبو ناک میں چلی جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، دین آسان ہے۔ یہ کٹھ ملاؤں نے نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، ان لوگوں نے مارا ہے دین کو، بالکل سخت کر دیا، کٹھور کر دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ دیکھیے جمعہ کے دن خوشبو لگا کے مسجد کے اندر جانا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اور خوشبو ناک سے سونگھنے سے اس میں اس کا ایک بھنک مہک جاتی ہے، نہ کہ کوئی خوشبو کے جسم کا کوئی حصہ اس کے اندر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جسم کے کسی بھی حصے سے بنا اختیار خون نکل جائے یا تھوڑا سا نکلوانا پڑے جسم کے کسی بھی حصے سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے نکسیر پھوٹ گئی، اکثر لوگ ہوتے ہیں گرمی کے مہینوں میں ناک سے خون آتا رہتا ہے، اس پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ روکنے کی کوشش کرتے نہیں رکتا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مان لیا کان سے خون آ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کو بواسیر کی بیماری ہے، اللہ ایسے مسلمان بیماروں کو شفا دے، بواسیر میں خون ہمیشہ آتا رہتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگوں کے مسوڑوں سے منجن کرتے ہیں یا تھوڑا سا حرکت کرتے ہیں تو اس سے خون آ جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہیں زخم ہو گیا، تھوڑا موڑا خون نکل آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت نکلوانا پڑا تو خون آئے گا ہی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، آدمی دانت نکلواتے وقت کوشش کیے رہا ہے کہ حلق کے نیچے کوئی چیز نہ داخل، کہیں زخم لگ گیا۔ صحابہ کرام رمضان مبارک کے اندر جہاد کرتے تھے، غزوہ بدر یہ 17 رمضان کو سب سے بڑی جنگ ہوئی۔ چیک اپ کرانے کے لیے کوئی خون نکلوایا تھوڑا بہت چیک اپ کروانے کے لیے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، آدمی نے زیادہ خون نکلوایا ہے، کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے، دینے کے لیے، یا اتنا بھاری زخم آ گیا کہ جسم کے اندر کی خون بہت بہہ گیا تو کمزوری کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پوچھنا پر اس کو علماء کرام نے قیاس کیا ہے۔ اور باقی آپ ٹیسٹ کے لیے خون نکلوا سکتے ہیں، کہیں زخم سے خون نکلوایا، عورت کی چوڑی ٹوٹ گئی خون نکل آیا، دانت نکلوانا پڑا خون نکل آیا، ٹیسٹ کرانے کے لیے خون نکلوانا پڑا، یا ناک سے خون اپنے سے نکل آیا، ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کب ٹوٹے گا؟ جب آپ خوب زیادہ خون نکلوائیں، پاؤڈر آؤ، تب اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور مان لیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ میں خون بہت نکلے گا، ہے نا؟ تو چونکہ ایکسیڈنٹ میں خون بہت نکلے گا اور کمزوری آ جائے گی، تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اسے روزہ توڑ دینا چاہیے اور اس دن کی قضا کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ خون نکلنے سے یہ جسم میں کمزوری آ جاتی ہے۔ بنا قصد و ارادہ کے طے آ جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کوئی چیز کھا لے، پی لے، پیٹ بھر کھا لے، پیٹ بھر پی لے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا، ہاں یاد آتے ہی اسے چھوڑ دینا پڑے گا۔ آدمیوں کی اکثر عادت ہوتی ہے، بسا اوقات فجر کے بعد سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، پیاس لگے رہتے، اٹھا کے پانی پی لیتے ہیں۔ بنا دیکھیے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ان میں بھی 3 چیزوں کا ہونا ضروری۔ ایک تو آدمی کو علم ہو، جانتا ہو شرعی مسئلہ کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز اسے یاد ہو، بھولا نہ ہو۔
تیسری چیز وہ با اختیار ہو، مجبور نہ ہو۔ تو اگر آدمی کوئی بھی کام رمضان مبارک کے اندر ایسے ہی بنا قصد و ارادہ کے یا بھول کے ہو گیا یا کسی نے زبردستی کروا دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ قے آ گیا مجھ سے، چاہے تھوڑا قے آئے چاہے زیادہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی چیزوں کا پابند فرمایا ہے جس کی انسان استطاعت و طاقت رکھتا۔ اپنے سے قے ہو گیا تب کیسے ہوگا؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بسا اوقات آدمی سحری میں زیادہ کھا لیتا ہے اور فجر کے بعد جو ہے اس کو اچکی آتی ہے، اچکی کے ساتھ اگر کھانا بھی آ گیا اپنے سے تو کھانے کو تھوک دینا پڑے گا۔ جو بھی پانی یا کھانا آ گیا اسے جان بوجھ کر نگلے گا نہیں، اسے تھوک دے گا، الا کہ وہ اپنے سے اچکی آئی اور کچھ پانی کا حصہ آیا، کچھ کھانے کا حصہ آیا اور اپنے سے چلا گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس پر کوئی اختیار نہیں تو قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے مزی نکلنے سے بھی علماء کرام کی صحیح رائے کے مطابق مزی نکلنے سے بھی نہ مرد کا روزہ ٹوٹے گا اور نہ عورت کا روزہ ٹوٹے گا۔ مزی پیشاب کے راستے سے ایک لجبجا پانی ہوتا ہے، ہلکا باریک سفید ہوتا ہے، منی نہیں ہے، یہ لجبجا پانی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی اس کی بیماری ہوتی ہے ہر وقت، جس کو اپنے یہاں دھات شاید کہتے ہیں، دھات کی بیماری، یا اس طرح مزی کثرت سے آتی رہتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اپنے سے نائٹ فال ہو جائے، احتلام ہو جائے، آدمی سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، سپنے میں منی نکل گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، نہانا پڑے گا اور نہا کر کے پھر سے اسے نماز وغیرہ پڑھنی پڑے گی، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آدمی کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بلا شہوت کے، بلا سیکس، اور آپ لوگ جانتے ہیں شہوت اندرونی قوت جو انسان کی ابھرتی ہے، بلا شہوت کے یا شہوت کے ساتھ بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بیوی کا۔ لیکن بھائی یہ معاملہ وہ آدمی کرے، رمضان کے دنوں میں اپنے بیوی کے ساتھ سو سکتے ہیں آپ، بوسہ لے سکتے ہیں، چمٹا سکتے ہیں، لیکن یہ آدمی وہ کرے، ایسا کام وہ آدمی کرے جس کو اپنے نفس پر فل پاور حاصل ہو، کنٹرول ہو۔ یہ نہیں کہ ابھی بوسہ لیا، تھوڑا چمٹ کر لیٹے، ٹھنڈی اے سی چلا رہے ہیں اور بلینکٹ میں لیٹے ہوئے ہیں تو اب چمن چاٹی کریں اور بہت سارا کھیل کود کریں کہ معاملہ آگے بڑھ جائے، ہم بستری تک کی نوبت آ جائے یا منی نکل آئے، نہیں، اس سے بچنا چاہے۔ لیکن اگر آدمی کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے، وہ معاملہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، معاملہ آگے نہیں جائے گا، تو اس کو بوسہ لینے میں، چمن چاٹی کرنے میں، چمٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کمزور ارادے والا ہے، کمزور ایمان والا، کمزور ارادے والا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے روزے کی حفاظت کے خاطر اسے ان ساری چیزوں سے بیوی کے ساتھ کرنے سے بچنا چاہیے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہوئے چند چیزیں۔ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، گالی گلوچ بکنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، فلم دیکھنے سے، گانا سننے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب حرام اور ناجائز کام ہے، روزہ ادھورا ہو جائے گا، اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ کوئی بھی دیکھیے، روزے میں کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنا، اس سے رکنا ہے،
اس سے علاوہ اگر کوئی گناہ ہو گیا، ویسے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی رمضان کے دنوں میں بھی آدمی کو تو ہمیشہ گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن رمضان کے دنوں میں خاص طور پر انسان کو رمضان بنانے والے رب کا خاص احترام کرنا چاہیے، روزے کے مستحبات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولا روزہ چھوڑ دے، نہیں، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، تہمت لگانے سے، چغلی کرنے سے، لگائی جگائی کرنے سے، گالی گلوچ بکنے سے، اولڈ فول بکنے سے، فلم دیکھنے سے، گانا سننے سے، یا کوئی گندا خیال آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کیا ہوگا؟ گویا روزے کا مطلب اس نے سمجھا نہیں، اس کے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے روزے کا ثواب ادھورا ہو جائے، اس کا ایمان کم ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہوئیں جو میں نے بتلانا مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو روزے کی حالت میں ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان چیزوں سے بھی بچائے جن سے روزے کا ثواب کم ہو سکتا ہے۔ ایک اور سوال لوگ بہت کرتے ہیں، کیا منجن کر سکتے ہیں، پیسٹ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو کہہ دیتے ہیں عصر کے بعد مسواک کرنا حرام، مکروہ، توبہ توبہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں کثرت سے مسواک فرمایا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسواک جو لکڑی کا ہوتا ہے، نیم کا ہوتا ہے، پیلو کا ہوتا ہے، اسے تو بار بار کرنا چاہیے تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ روزے دار کے منہ کی بدبو مشک کے کستوری کے برابر، لہذا اسے دور نہیں کرنا، غلط بات ہے۔ اسے صاف کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پیسٹ اور منجن بھی کیا جا سکتا ہے، منجن اور برش بھی کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، کیونکہ وہ کھانا نہیں ہے، کیونکہ وہ معدے کے اندر نہیں داخل ہوتا ہے۔ اور جیسے بھائی وضو میں لے کر کے پانی کلی کرتے ہو، معدے میں نہیں جاتا ہے، ایسے منجن بھی ہے۔ ہاں، کچھ علماء نے کہا ہے کہ اگر بہت ہارڈ منجن ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں نہیں، کوئی بھی منجن آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے حلق میں نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روزہ لگ گیا ہے، پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے تو آدمی نہا بھی سکتا ہے، بھیگے کپڑے سر پر باندھ بھی سکتا ہے، بھیگے کپڑے اوڑھ کر کے پنکھا چلا سکتا ہے، بار بار منہ دھل سکتا ہے، بار بار سر میں پانی ڈال سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، روزہ کو رکھنے کی خاطر، روزہ کی حفاظت کے خاطر ہر اس چیز کا استعمال کرنا جائز ہے جس کا روزے میں استعمال کرنا صحیح ہے، اور وہ خوراک اور غذا یا جنس پرستی نہیں ہے۔ آپ زمین بھگو کر کے آپ لیٹ جائے، کپڑا بھگو کر کے آپ نہا لیجئے، کپڑا بھگو کر کے لے جائیے، روزہ کے رکھنے میں ایک طرح سے جائز چیز سے مدد حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سوال آیا، کیا کاجل لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، میک اپ عورت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، ہم بسترے کے لیے نہیں کریں گے، تیل لگا سکتے ہیں بھائی نہانے کے بعد، ویسے تیل۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ ہمیں شکایت ہے کہ بار بار مجھے تھوک آتی ہے، کیا میں بار بار اسے تھوکوں یا نگل لوں؟ ارے بھائی، تھوک جو منہ کے اندر سے آیا وہ معدے سے نہیں آیا ہے، اس میں بہت حکمت ہے۔ تھوک کے نگلنے سے، تھوک جس کو کہتے ہیں، نگلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ہر چیز کو تھوکنا ہی ہے، تب تو انسان کے لیے بڑی مشقت ہو جائے گی۔ البتہ اگر بلغم آ جائے، بلغم تو آپ لوگ جانتے ہیں، کف، تو اسے نگلنا نہیں چاہیے، اسے کیا ہے، اگل دینا چاہیے۔ مان لیا اندر سے بلغم، کھانسی آئی اور کھکار کے ذریعہ سے بلغم آ گیا تو علماء نے کہا ہے کہ اسے تھوک دینا چاہیے۔ روزے دار کے لیے بلغم کا نگلنا جان بوجھ کر جائز نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے، لیکن بنا اختیار کے بلغم آیا اور چلا گیا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑے گا۔
ایک سوال ہے کیا عصر کے بعد ہم غسل کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ ارے بھائی جب چاہے آپ غسل کریں، اس میں کون سی بات ہے؟ اور اسی سے ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی گیا تالاب میں نہانے یا سوئمنگ پول میں نہانے گیا، وہ پورے احتیاط کے ساتھ نہا رہا یا بس غسل خانے ہی میں نہا رہا، اب اچانک بنا قصد و ارادہ کے، وہ نہیں چاہتا تھا پانی نکلنا، پانی اس کے منہ میں چلا گیا اپنے سے بنا قصد و ارادہ کے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک اس نے قصد اور ارادے کے ساتھ، پینے کے ارادے کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ پینا حرام ہے روزے کی حالت میں، اور اسے یاد بھی ہے بااختیار، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بندے نے جان بوجھ کر اس کو نہیں پیا ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک اور لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر آدمی اکثر سوتا ہی رہتا ہے، پورے رمضان میں سوتا ہی رہتا ہے، فجر پڑھ کے سویا ظہر تک، پھر ظہر اٹھ کے پڑھ لیا، پھر ظہر سے سویا عصر تک، پھر عصر پڑھ لیا، عصر سے سویا مغرب سے پہلے تک، یا اکثر و بیشتر وہ اپنی زندگی کو رمضان میں سونے میں گزارتا ہے، کیا اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے دن کو معاش، رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، رات کو سونے کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ جاگتا تو جو نیکیاں کر لیتا اس سے وہ اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے اجر و ثواب میں کمی، روزے کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا کھانا چکھ سکتے ہیں؟ عورت کھانا بنا رہی ہے، چکھ سکتی ہے؟ ایک ہے چکھنا، ایک ہے نگلنا، اگر نگل کر کے چکھنا ہے تب نہیں، لیکن ایسے دال ہے، سالن ہے، زبان پہ رکھے تھوک دی، یعنی اس کی کڑواہٹ، تیکھا پن کا احساس کر لیا، نمک کا احساس کر لیا، پھر تھوک دیا، تو ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اندر اس کے کچھ بھی نہیں گیا ہے۔ یہ چند چیزیں تھی جو میں نے بتلانا مناسب سمجھا، امید کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر کوئی سوال ہو تو ہمارے فیس بک پر یا ہمارے خاص نمبر پر آپ کر سکتے ہیں۔ میرا خاص نمبر نوٹ کر لیں، 0509402066۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، عافیت عطا فرمائے۔ کثرت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کو ختم کر دے اور ہر مہلک بیماری کو ختم کر دے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حسنات اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔